کیا گیا، مسجد شریف کے اندر نہیں کیا گیا۔ پہلے ہم آپ کو بتا چکے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اس احادیث کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ عرفی اور شرعی کا فرق نہیں فرماتے ہیں، مسجد کو مطلق مسجد مانتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوا تو عرفی کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور شرعی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اتفاق یہ مسجد عرفی کے حق میں ہے، مسجد شرعی کے حق میں نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي قال توفي من وراء الناس وانت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سلمہ کی بیٹی زینب فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں، طواف نہیں ہوگا مجھ سے، طواف وداع۔ تو آپ نے فرمایا کوفی من وراء الناس وانت راکب، تم لوگوں کے پیچھے یعنی جہاں لوگوں کی بھیڑ ہے اس کے پیچھے ہٹ کر کے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر طواف کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استدلال یہ ہے کہ مطاف مسجد ہے، اور جب یہ طواف کرے گی اونٹ پر بیٹھ کر تو اونٹ کہاں آیا؟ مسجد کے اندر آیا، لہٰذا معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر اونٹ کو داخل کیا جا سکتا، مجبوری اور ضرورت۔ فطفتو، تو میں طواف کر رہی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نماز میں وطور و کتاب مذکور والی صورت پڑھ رہے تھے۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي پچھلے باب ہی کا ایک طرح سے ترجمہ ہے، یعنی مسجد میں چراغ، لاٹھی، ڈنڈا یہ سب چیزیں لے کر کے جا سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، دو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رات میں نکلے، ان میں سے ایک کا نام عباد بن بشر ہے اور دوسرے کا خیال میرا یہ ہے کہ اسے اندھیری رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب حضور کے پاس بیٹھے رہے، کافی اندھیرا ہو گیا۔ اب حضرت اپنے جو ہے حجرے میں تشریف لے گئے اور یہ حضرات اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب اندھیرا ہے تو کیا کریں، کیسے کریں؟ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور ان دونوں کے ساتھ چراغ جیسی کوئی چیز تھی، یُضِیئَانِ بَیْنَ أَیْدِیہِمَا، جو ان دونوں کو روشنی دے رہی تھی۔ کوئی چراغ براغ نہیں تھا، یہ کرامت۔ جب یہ چلے اندھیرے میں تو ان دونوں کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس ڈنڈے میں چراغ جیسی روشنی ہو گئی۔ تو کچھ دور تک تو ایک ہی راستہ تھا دونوں کا، آگے چل کر کے ان کو اس گلی میں موڑنا تھا، ان کو اس گلی میں موڑنا تھا۔ اب جن کی لاٹھی پہلے سے روشن تھی اس گلی میں موڑ گئے تھے، یہ کیسے جائیں گے؟ تو اب ان کی کرامت کے لیے جو ہے ادھر جا کر کے وہ دوسری لاٹھی میں روشن ہو گئی۔ بات سمجھ گئے بھی؟ جی۔ فلما افترقا، جب یہ دونوں آگے چل کر علیحدہ علیحدہ ہوئے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک چراغ ہو گیا اور یہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ اب دیکھو یہ ڈنڈا لائے تھے یہاں پہ مسجد میں، وہی ڈنڈا چراغ بنا کے چل کر کے، تو چراغ، لاٹھی، ڈنڈا، بیت وغیرہ مسجد میں لے کر کے آ سکتے ہیں، گنجائش نہیں۔ باب الخوخۃ والممر فی المسجد، عام لوگوں کے دروازے مسجد میں کھولنا درست ہے، عام لوگوں کو مسجد میں گزرگاہ بنانا بھی درست ہے۔ جن لوگوں کا مسجد کی خدمت سے تعلق ہے ان کے حجروں کے دروازے مسجد کے اندر کھل سکتے ہیں، امام صاحب کے مؤذن صاحب، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر فرمائی تھی تو مہاجرین صحابہ کے متعدد مکانات بھی
مسجد کے آس پاس بنے تھے۔ خود پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے مکانات بھی بنے تھے۔ تو ان کا ایک تو مین گیٹ ہوتا تھا جو دوسری طرف ہوتا تھا، ایک چھوٹی چھوٹی کھڑکی اور دروازے مسجد میں کو کھلے ہوئے تھے۔ نماز کا وقت ہوا سب اسی کھڑکی سے اندر آ جاتے تھے، گھوم کر نہیں پڑتا تھا۔ آپ نے مرض الوفات کے موقع پر وفات سے کچھ پہلے اعلان کیا کہ جن جن لوگوں کی کھڑکیاں مسجد نبوی کی طرف کھل رہی ہیں سب بند کرو، صرف صدیق اکبر کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی کھڑکی کو کھلا رہنے کا حکم دینا یہ دراصل اشارہ تھا اس بات کا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے گے، اور خلیفہ بنیں گے تو یہ امام بھی ہوں گے مسجد نبوی کے، اور امامت کریں گے تو ظاہر بات ان کو مسجد میں آنا پڑے گا، اس لیے جو ہے فرما دیا کہ ان کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ عام لوگوں کے دروازے تو مسجد کے اندر کھولنا درست نہیں، مسجد کے برابر جن کے گھر بنے ہوئے ہیں وہ سب اپنی کھڑکیاں مسجد میں کھولنا درست نہیں۔ ہاں جو مسجد سے متعلق ہیں، مسجد کے حکام ہیں، وہ ان کی کھڑکیاں جو ہے وہ مسجد کے اندر ان کے حجروں کے دروازے اور کھڑکیاں کھولی جا سکتی تاکہ وہ مسجد میں بسہولت آ سکیں اور جا سکیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک روز تقریر فرمائی اور اس میں یوں کہا کہ سنو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا اختیار کرنے کا یا اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو لے لینے کا۔ یعنی ایک بندے سے اللہ نے یوں کہا کہ اگر آپ ابھی اور دنیا میں رہنا چاہیں تو ٹھیک ہے رہیں، ہم آپ کی موت کو مؤخر کر دیں گے، اور اگر آپ اب دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، ہم نے جو آپ کے لیے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں ان سے آپ مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہم موت کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، یعنی اللہ نے جسے اختیار دیا تھا نا اس بندے نے کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ کی نعمتیں مطلوب ہے، دنیا مطلوب نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے جیسی یہ تقریر سنی تو ساروں قطار ہونے لگے۔ ابو سعید کہتے ہیں میں نے سوچا یار یہ بندہ بھی بات اب حضور ایک آدمی کی بات بیان کر رہے، اب اس میں رونے کی کیا بات ہے صاحب؟ لیکن جب کچھ دن کے بعد حضور کی وفات ہوئی تو فرماتے تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم سب سے زیادہ ذہین اور علم کے حامل صدیق اکبر ہی تھے۔ وہی اس بات کو سمجھے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بندہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے گویا تقریر فرما کر لوگوں کو اطلاع دی ہے کہ اب دنیا سے میری واپسی ان قریب ہونے والی ہے۔ فبکا ابو بکر رونے لگے تو میں نے اپنے دل میں سوچا ما یبکی ھذا الشیخ، ان بڑے میاں کو کیا چیز بلا رہی ہے؟ ان یقل اللہ، اگر اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا دنیا اور ان نعمتوں کو چننے کا جو اللہ کے پاس ہے، اور اس نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو چن لیا، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ بس پیغمبر علیہ السلام ہی حقیقت میں وہ عبد مختار ہیں، اور ابو بکر ہی ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ فقال یا ابا بکر، جب صدیق اکبر رونے لگے اس لیے کہ یہی آپ کے سب سے جگری دوست تھے تو حضرت نے تسلی دی ابو بکر لا تبکروا مت، ان امن الناس علی صحبتا علی فی صحبتہ و مالہ، اور پھر فرمایا سنو، اپنے مال اور رفاقت کے ذریعے سب سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو جگری دوست بناتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، تو ابو بکر کو بناتا، وَلَٰكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَمُحَبَّتَهُ، بس اسلام کی اخوت اور محبت کا رشتہ ابو بکر سے ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس لیے میں دوسرے کو خلیل نہیں بنا سکتا۔
لا یبغین، یہ ہے ترجمۃ الباب، کسی کی کھڑکی مسجد میں دروازہ باقی نہ رکھا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے۔ تو ابو بکر کا دروازہ باقی رکھا گیا، معلوم ہوا کہ ضرورت کے ہے مسجد میں دروازہ اور کھڑکی لگائی جا سکتی ہے متعلقین مسجد کی۔ چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جريج قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن كريمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل صدوا عني كل خوخة في هذا المسجد۔ اس مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی کو بند کر دیے جائے سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ خوف مدمن کھڑکی، چھوٹا دروازہ۔ باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد قال دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے ہر بندے کو ہر وقت آنے کی اجازت ہے، کسی وقت میں بھی کسی کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ کسی کو کسی بھی وقت مسجد میں آنے سے روکنا، عبادت سے روکنا، یہ گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد کا نہ کبھی گیٹ بند ہونا چاہیے، نہ مسجد میں تالا لگنا چاہیے، اور نہ مسجد میں دروازہ لگنا چاہیے۔ اس غلط فہمی کی وضاحت کے لیے باب لائے ہیں امام بخاری کہ ضرورت اور حفاظت کے پیش نظر دروازہ لگانا اور تالا لگانا یہ اس ممانعت کے اندر داخل اور شامل، وہ ممانعت جس قرآن میں مذمت کی جا رہی وہ علیحدہ ہے، اور حفاظت کے پیش نظر تالے لگانا، پٹی لگانا، گیٹ بند کرنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ مصلحت اور ضرورت ہے، اس میں کوئی قباحت۔ لہذا مسجدوں کی حفاظت کے لیے گیٹ لگا سکتے ہیں، پہلے زمانے میں گیٹ نہیں لگے تھے مسجد۔ آج بھی جو بہت پرانے کی مساجد ہونے آپ دیکھو گے تو ان میں گیٹ نہیں ہوتے، یہ مسجد ہے، یہ لوہے کا گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، یہ تو ابھی سن 83 84 میں اس میں تزئین کا کام ہوا تھا مسجد میں، تب یہ گیٹ لگایا کہ یہ بھی اور یہ، ورنہ پہلے گیٹ نہیں تھے۔ گاؤں میں آج بھی آپ جائیں گے بہت پرانی مسجد دیکھیں گے تو بس وہ محراب بنی ہوئی، گیٹ لگی ہوئی۔ تو پہلے زمانے میں گیٹ لگانے کا رواج نہیں تھا، اور جب گیٹ نہیں تھے تو تالا کہیں میں لگائیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ مسجد میں چوری ووری کرنے کوئی آتا نہیں تھا، اور مسجد میں کچھ ہوتا بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں مسجد میں ہوتا ہی کیا تھا؟ چٹائی معمولی درجے کی، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب مسجد میں مائک ہوتا ہے، مسجد میں پنکھے ہوتے ہیں، انورٹر ہوتا ہے، انتقالی ہوتی ہیں، پنکھے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب جب چور کچھ تھا نہیں تو چور بھی نہیں آتے تھے، اب کچھ ہے تو چور آنے لگے مسجد، تو حفاظت ضروری ہے نا۔ تو حفاظت کے نقطۂ نظر سے گیٹ لگانا بھی درست ہے، اور گیٹ میں خالی اوقات کے اندر نماز کے اوقات کے علاوہ تالا لگانا یہ بھی درست اور صحیح ہے اور جائز ہے۔ سمجھ گئے بھی؟ مسجد میں دروازے اور تالے لگانے کا بیان، کعبے اور مسجدوں میں تالے لگانے کا بیان اور گیٹ لگانے کا بیان۔ قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن ابي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وابو ابيها۔ وسیع ترجمۃ الباب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے کہا اے عبد الملک، اگر تو ابن عباس کی مسجدیں اور ان مسجدوں کو گیٹ دیکھ لیتا تو بڑا خوش ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے زمانے میں جو مسجد بنوائی تھی اس میں دروازے لگے ہوئے تھے، تبھی تو دیکھنے کی بات کر رہے، دروازے نہیں تھے کیا دکھاتے،
تو یہ کہنا کاش تم ان دروازوں کو دیکھ لیتے، یہ واضح دلیل ہے کہ دروازے لگے ہوئے تھے۔ اب جب عبداللہ ابن عباس مسجد میں دروازے لگوا سکتے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ، فلاں فلاں، چنا چنی سب لگوا سکتے ہیں۔ دلیل وبه قال حدثنا ابو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن روایت میں لائے ہیں کعبے کی بات۔ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنائے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا گھر وہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے۔ دیکھو خانہ کعبہ اب مسجد کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا، تالا لگا رہتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ جو مسجد کے باہر جگہ ہے اس وقت جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، پہلے یہ مصلی اور جائے نماز نہیں تھی۔ کعبے کے اندر اس کمرے کے اندر کا جو حصہ ہے وہی مصلی اور وہی جائے نماز، سب لوگ اسی کے اندر جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے۔ قریش مکہ نے حضور کی نبوت سے پہلے جب بیت اللہ کی تعمیر نو کی، انہوں نے یہ گڑبڑ کی کہ ایک تو بیت اللہ کے دو دروازوں میں سے ایک کو بند کر دیا، ایک کو باقی رکھا، اور اس کو بھی اتنا اونچا کر دیا کہ بغیر سیڑھی کے کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا، کہ ہم جسے چاہیں گے وہ جائے گا کعبے کو، کوئی دوسرا اور داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب کعبے میں لوگ نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، اب باہر پڑھنے شروع ہو گئے۔ تو یہ کعبے کے باہر کی جو جگہ ہے یہ بعد میں مسجد بنی، پہلے مسجد کیا تھی؟ یہ کمرہ جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں جو نظر آتا ہے جس کا طواف کرتے ہیں، یہ کمرے کا جو اندرونی حصہ ہے یہی مسجد ہے۔ باہر کا حصہ جو مسجد بعد میں بنائی، کیونکہ اندر اب جگہ نہیں، جانے کی گنجائش نہیں، جا نہیں سکتے، تو اب باہر کی جگہ کو مسجد بنا لیا گیا اور یہ پوری چیز مسجد حرام کہلاتی ہے۔ آئی سمجھ میں آپ کو؟ تو جب کعبہ جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے اس میں گیٹ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ حضور کی نبوت سے پہلے لگا ہوا تھا اور حضور نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی، صحابہ بھی نکیر نہیں فرمائی، تو معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر گیٹ لگانا درست اور جائز ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا، جن صاحب کے پاس بیت اللہ کی چابیاں رہا کرتی تھی ان کو بلایا، یہ فتح مکہ کی بات ہے۔ ثم اغلق الباب ففتح الباب، تو دروازہ کھولا، پیغمبر علیہ السلام داخل ہوئے کعبے میں، حضرت بلال داخل ہوئے، اسامہ ابن زید داخل ہوئے اور عثمان ابن طلحہ جو کلید بردار تھے جن کے پاس چابی تھی وہ بھی داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا، یوں کہو کہ آپ نے دروازہ بند کیا، اغلقہ اور اغلقہ دونوں طریقے سے اس کو پڑھا گیا۔ فلبث فیہ ساعۃ، حضرت اس کے اندر کچھ دیر رکے، پھر سارے لوگ باہر آ گئے۔ ابن عمر کہتے فبدرت، میں دوڑ کر کے گیا، فسألت بلال، یہ اب پچھلی بات گزر گئی کہ جب یہ اپنے خیمے میں جا کے ٹک گئے تھے آرام کی طرف، بتایا عبداللہ تم یہاں، حضور تو کعبے کے اندر ہے، تو یہ بھی دوڑ گیا کہ میں بھی کعبے میں حضرت کے ساتھ جاؤں گا، لیکن کہتے ہیں کتنے میں پہنچا، اتنے حضرت کعبے سے باہر تشریف لا چکے تھے۔ تو میں نے بلال سے پوچھا صلی فیہ، حضرت نے کعبے میں نماز پڑھی تھی؟ فقلت فی ای، میں نے پوچھا کون سی جگہ پڑھی تھی؟ تو بلال نے کہا بین الاسطوانتین، دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی تھی۔ کہتے میں نے یہ بات تو پوچھ لی کہ پڑھی تھی کہ یا نہیں پڑھی تھی، یہ بھی پوچھ لیا کہاں پڑھی تھی، لیکن ایک بات مجھے اور پوچھنی چاہیے تھی کتنی رکعتیں پڑھی تھی، وہ تو نہیں پوچھا۔ یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ میں بلال سے یہ بھی پوچھتا کم صلی، حضرت نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی تھی۔ باب دخول المشرک فی المسجد، مشرک کا مسجد میں داخل ہونا، مشرک مسجد میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اس سلسلے میں فقہا کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ شوافی اور حنابلہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا،
مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو یا کوئی اور مسجد ہو، کسی مسجد کے اندر بھی کافر کا داخلہ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اور استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے سال حج کے موقع پر یہ اعلان کرایا تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے اندر نہیں آئے گا، اور مسجد حرام بھی ایک مسجد ہے اور باقی مسجدیں بھی مسجد ہیں، تو جو حکم مسجد حرام کا وہی باقی مسجدوں کا بھی ہے۔ جب مسجد حرام کے اندر نہیں آ سکتا تو باقی مساجد کے اندر بھی۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر تو نہیں آ سکتا، باقی مسجدوں کے اندر آ سکتا ہے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ دیکھو اگر ساری مسجدوں کی ممانعت مقصود ہوتی تو اعلان یہ کرایا جاتا کہ کوئی مشرک مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اعلان نہیں ہے، کوئی مشرک آئندہ سال مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جب خاص طور سے مسجد حرام کا نام لیا گیا تو بات واضح ہوگی کہ یہ حکم مسجد حرم کے ساتھ جو خاص ہے، دوسری مسجد اس کے اندر شامل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی ظاہری نجاست اور گندگی اس کے بدن پر نہ لگی ہوئی ہو تو مشرک اور کافر مسجد میں آ سکتا ہے۔ حنفیہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اعلان کرایا تھا حجۃ الوداع سے ایک سال پہلے کہ کوئی مسجد حرام میں نہیں آئے گا، تو یہاں داخلہ مراد نہیں، اصل بندش جو لگانی ہے وہ عمرے اور حج پہ ہے کہ اس سے پہلے مشرکین بھی اپنے عقیدے کے مطابق حج کرنے آتے تھے، عمرہ کرنے آتے تھے، بس اب عمرہ اور حج کرنے کی اجازت کس کو ہے؟ صرف ایمان والوں کو ہے، غیر مسلم لوگ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ تو اس اعلان کا مقصد دخول مسجد پر پابندی نہیں ہے بلکہ عمرہ اور حج کی ادائیگی پر پابندی ہے۔ عمرہ نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، باقی کوئی کافر کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد میں آئے یا اس کو مسجد میں بلانا پڑے تو آ بھی سکتا ہے، بلا بھی سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قیدیوں کو مسجد میں باندھا، اور ظاہر بات ہے کہ باندھتے وقت وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اگر مطلقاً مسجد میں کسی مشرک کا داخلہ ممنوع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں مشرک اور کافر قیدیوں کو نہ باندھتے۔ بات سمجھے بھائی؟ جی۔ مسجد میں کافر کے داخلے کا بیان۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن عثمان فربطوه بصارية من سواري المسجد۔ پچھلے صفحے پہ روایت باب رفع الصوت في المسجد۔ دیکھو مسجد میں بلند آواز سے بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بول سکتے، ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت ہے۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط کے پیش نظر ہاں اور نہ کا فیصلہ نہیں کیا، دونوں طرح کے دلائل لا کر کے پیش کر دیے۔ مسجد میں آواز بلند کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله ابن جعفر بن نجيح المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن صفيفة حذيفة عن الصائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا، فحسبني رجل، ایک آدمی نے مجھے کنکر ماری، متوجہ کرنے کے لیے میرے کو مارا، تو وہ امیر المومنین حضرت عمر تھے۔ تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب تھے، میں ان کے پاس چلا گیا، حضرت بتائیے کیا بات ہے؟ میں سمجھ گیا کنکر مار کے مجھے بلانا چاہتے، متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسجد کے ایک کونے میں دو آدمی تھے، بڑی زور زور باتیں کر رہے تھے، ان دونوں کو پکڑنا پڑا۔
پھر پکڑ لایا، تو کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے مدینے سے باہر کسی گاؤں کو بتایا کہ جی وہاں سے آئے، تو جاؤ خیر ہے تمہاری، اگر تم مدینے کے ہوتے تو ہڈی بس نہیں ہوتے، باہر کے ہو تمہیں اسلامی آداب معلوم نہیں ہے، مسجد کے آداب معلوم نہیں، اس لیے تمہیں چھوڑنا، ورنہ حالدار تھا تمہاری۔ اب دیکھو حضرت عمر یہاں زور سے بولے نہیں بلکہ کنکری مار کے متوجہ کیا، اور یہ زور سے بول رہے تھے، اس کو ڈانٹا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسجد میں زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی روایت جو لا رہے ہیں، جو آپ پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، عرض کا مسئلہ کہ ابن ابی حضرت پر قبضہ تھا کعب بن مالک کا، تقاضا ہوا، فرفعت اصواتہما، ان کی آواز بلند ہو گئی، اس سے معلوم ہوا کہ آواز بلند ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بلا ضرورت تو آواز بلند کرنا جائز نہیں، بقدر ضرورت آواز بلند کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ موقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں سبق پڑھا رہے تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے، لوگ بیٹھے تھے، مجلس کی درس کی پڑھا رہے تھے، تو بہت سارے لوگ تھے تو زور زور بول رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محترم، مسجد میں اتنی زور سے بولو گے، اس لیے کہ ان کا نقطہ نظر مسجد میں زور سے نہیں بولنا چاہیے۔ تو فرمایا جی کیا کروں، آہستہ بولو تو ان کو سمجھ میں نہیں آنے کا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے مجبوری ہے زور سے بولوں گا۔ تو معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کا کیا تھا مسئلہ، کہ ضرورت ہو تو بقدر ضرورت آواز بلند کر سکتے ہیں، بلا ضرورت اور ضرورت سے زیادہ مسجد میں آواز بلند کرنا یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ قال اذهب فاتنی بهذین، جا وہی ان دونوں کو پکڑ لا، فجئته بهما، میں ان دونوں کو بلا لایا حضرت کے پاس، فقال ممن انتما، کہاں سے آئے ہو بھائی اور کون ہو؟ قال، دونوں کا من اہل الطائف، حضرت ہم تو طائف سے آئے ہیں۔ قال، فرمایا لو کنتما من اہل البلد، اگر تم میرے شہر کے ہوتے، لاوجعتکما، تو تمہیں سزا دیتا۔ ترفعانی اصواتکما، تم حضور کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو، یعنی یہ آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أنزل الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه۔ روایت کئی بار گزر چکی۔ باب الحلق والجلوس في المسجد، مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھنے کا بیان، حلقہ بنا کر بھی بیٹھ سکتے ہیں اور آگے پیچھے بھی بیٹھ سکتے ہیں، عربوں کے یہاں حلقہ بنا کر بیٹھنے کا رواج تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حلقے کی شکل میں ہوتی تھی، تو مسجد میں سیدھے سیدھے ایسے بیٹھ سکتے ہیں جیسے ہمارے یہاں آگے پیچھے ہو کر کے بیٹھتے ہیں، اور مجلس میں حلقہ بنا کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے بیٹھنا جائز اور درست ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح پیغمبر علیہ السلام والسلام سے ایک شخص نے پوچھا جب آپ منبر پر بیٹھے ہیں، حضرت صلاۃ اللیل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، دو رکعتیں پڑھیں کتنی پڑھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مثنا مثنا، دیکھو بھائی دو رکعت کر دو، پڑھا کرو۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب صبح صادق کا اندیشہ ہوا کرے تو پھر ایک رکعت اور پڑھ لیا کریں، یہ ایک رکعت اس کی نماز کو وتر بنا دیا کرے گی۔ وتر کی 3 رکعتیں ہیں یا ایک رکعتیں ہیں، اور 3 رکعتیں ہیں جو 2 سلام سے ہیں یا
ایک سلام سے ہے. یہ مسئلہ تفصیل سے آگے آئے گا باب الوضو. یہاں اتنی بات ہے کہ شماسی ایک متر کے قائل ہے اور وہ اسی روایت کو اپنا مستدل بنا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اور حضور فرماتے تھے کہ جانو آخر صلاتکم باللیل وترا، تم اپنے رات کی نماز کے آخری حصے کو طاق بنایا کرو، وتر بنایا کرو. پیغمبر علیہ السلام نے اس کا آرڈر دیا ہے. دیکھو رات کی نماز 2 رکعت ہے، یہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 2 پڑھیں گے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. ہماری رائے یہ ہے احناف کی کہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ اختلاف نص میں بھی کوئی اختلاف ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے جو یہ ارشاد فرمایا مثنا مثنا، تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھا کرو، یہ حکم ہے یا سہولت ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتی مسئلہ شرعی ہے، اور جب مسئلہ شرعی ہے تو اس کے خلاف نہیں کر سکتے، لہٰذا 2 پڑھ کے 4 نہیں پڑھ سکتے. ہمارے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ سہولت ہے. یہ اصل تو یہ ہے کہ 4 رکعت بھی پڑھ لیں، لیکن چونکہ تہجد بالعموم لمبی پڑھی جاتی ہے، تہجد لمبی پڑھنا مطلوب ہے، اور لمبی رکعت ایک ساتھ 4 پڑھے گا تو دقت ہوگی. اس لیے حضرت نے سہولت فرمانے کے میں چونکہ لمبی ہوتی ہے 2 پڑھ لیا کرو. 2 پڑھ لی، سلام پھیر دیا، کچھ تھوڑا سا توقف کر لیا، ذرا تازہ دم ہوگی، 2 پڑھ لے لمبی. تو ہمارے یہاں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 2 پڑھنا ضروری ہے. چلو. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة توتره لك ما قد صليت. وقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عمر حدثه ان جدنا وسلم وهو في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاقبل نفر 3 فاقبل 2 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فاما احدهما فراى فرجة في الحلقة. بس یہ ترجمہ الباب کہ اس نے حلقے میں بیٹھنے کی گنجائش دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ حضور کی مجلس میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا معلوم ہوا کہ حلقہ بنا کر بیٹھنا ہے. یہ روایت کتاب العلم کے اندر بھی گزر چکی. اس کے بعد فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ وسلم واما الاخر فجلس خلفه وأما الآخر فجلس خلفه وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. باب الاستقلاء في المسجد. استلقاء في المسجد، مسجد میں لیٹنے کا بیان. یہ لیٹ سکتے ہیں اجازت ہے. بعض روایتوں کے اندر لیٹنے کے ممانعت آئی ہے، تو ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جب کشف عورت کا اندیشہ ہو. کشف عورت کا اندیشہ ہو اور کشف عورت کا اندیشہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں کشف عورت کا اندیشہ زیادہ تھا، کم ہے. ایک تو لنگی اب کم پہنتے ہیں لوگ، بہت کم پہنتے ہیں برائے نام. اور لنگی بھی جہاں پہننے کا رواج پڑھے لکھے لوگوں میں وہ سلوا کر کے پہنتے ہیں. عام لوگ اور ایسے ہی پہنتے ہیں، اور عام لوگ بیچارے کالے تو اب جو لنگی ہے اس میں کشف عورت کا اندیشہ کم ہے. تو کشف عورت کا اندیشہ نہ ہو تو لیٹ سکتے ہو، اور اگر اندیشہ ہے تو نہیں لیٹ سکتے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا في المسجد
تلقين عباد ابن تمیم اپنے چچا کے حوالے سے نقل کرتے ان کے چچا فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں جد دیکھا واضحاً ایدہ رجلین علی الاخری، اور آپ نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا۔ اور ابن شہاب سعید ابن مسیب کے حوالے سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا کیا کرتے تھے، یعنی یہ بھی جو ہے پاؤں پر پاؤں رکھ کر کے مسجد میں لیٹ جایا کرتے تھے۔ پاؤں پر پاؤں سمجھ گئے، ایک تو گھٹنے پر پاؤں رکھتے وہ تو درست نہیں ہے، ایسے پاؤں پھیلایا اور ایسے رکھ لیا وہاں کر کے ایسے لیٹ سکتے ہیں۔ اس کی باب المسجد يكون في الطريق من غير زرع الناس فيه وبه قال الحسن وأيوب ومالك۔ دیکھو راستہ عوام الناس کی ضرورت ہے اور مسجد کس کی ضرورت ہے؟ عوام الناس کی ضرورت ہے۔ لہذا لوگوں کے راستے کے نام پر جو جگہ چھوٹی ہوئی ہے اگر وہ اتنی کافی بڑی ہے کہ اس میں مسجد بنانے سے بھی لوگوں کے آنے جانے میں اور گزرنے میں کوئی دقت اور دشواری تو اس میں مسجد بنا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں اگر راستہ اتنا چھوٹا ہے یا بڑا راستہ ہے اس میں آپ مسجد کے نام پر اتنی جگہ گھیر لیں کہ جس سے گزرنے میں دقت اور دشواری ہونے لگے تو درست ہے، اور اگر ایسا کچھ نہ ہو تو بنا سکتے ہیں۔ اور جو جگہ سرکار کی ملکیت ہے راستے کے طور پر پڑی ہوئی ہے اس میں مسجد بنانے کے لیے جو ہے سرکار کی اجازت ہے نا۔ اگر کچھ حرج نہیں ہو تو ایسی صورت کے اندر جو ہے راستے میں مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ وہ مسجد جو راستے میں ہو اور لوگوں کو اس سے ضرر نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں اور یہی جمہور کا فتویٰ ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عائشہ جو پیغمبر علیہ السلام کی زوج مطہرہ ہیں وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمیں شعور نہیں ہوا مگر اس حال میں کہ ہمارے ماں باپ دین پر چلتے ہیں۔ یعنی جب ہم نے آنکھیں کھولی ہم ذرا سے چھوٹے تھے جب ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کیا ہیں دین پر۔ دیکھو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس عمر میں ہوا تھا؟ 6 یا 7 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس پر بعض جاہلوں نے یہ اعتراض شروع کیا کہ بتاؤ جی اتنی چھوٹی سی بچی سے نکاح کر لیا۔ اب ہمارے جو دانشوران ہیں بےہودہ لوگ جنہیں دین کا شعور نہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ دین میں بھی ہماری بات چلے، انہوں نے غور و فکر کیا تو گھبرا گئے کہ بھئی یہ تو ہمارے آقا پر الزام آ رہا۔ تو اس الزام سے بچنے کے لیے کیا کر دیا کہ صاحب دیکھو اس روایت میں گڑبڑ ہو گئی، راویوں سے بھول ہو گئی، اصل تو یہ 18 سال ہے۔ اصل کیا ہے؟ 17 سال ہے، 16 سال ہے۔ 16 اور 17 کو راوی نے غلطی سے بھول سے عشرہ ختم کر دیا اور بس کو 6 اور 7 کر دیا۔ یہ ایسی مثال ہے کہ بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے آ کر کھڑا ہو جانا۔ یار یہاں بیچ میں کھڑا تو بارش پڑ رہی تو پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جاؤ، وہاں پانی کم آئے گا اور زیادہ آئے گا۔ اب جاہلوں سے یوں پوچھو، ایک تو یہ اعتراض ہے ان لوگوں کا
اس سے بچنے کے لیے ہم بخاری اور مسلم کی روایت کو غیر معتبر قرار دیتے ہیں کہ صحابی راوی سے دور ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد ہی ختم ہو گئی، یہ بھی تو ہماری بنیاد ہے۔ اگر یہ بھی ایسی غیر معتبر ہیں کہ یہاں بھی پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو پھر دین کس پر ٹکا ہوا ہے؟ دین تو ختم ہوا، پھر دین کس بنیاد پر رہے گا؟ تو یہ وہی جاہلانہ حرکت ہے کہ بارش سے بچنے کے لیے برنالے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم یہ بات کہیں وضاحت کر چکے ہیں پہلے بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 6 سال یا 7 سال ہی کی عمر میں ہوا تھا، اور اس پر اشکال کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ عقلاً چھوٹی بچیوں سے نکاح کرنا یہ کوئی عیب نہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھو جو عیب کے مسائل ہیں ان کو قرآن کے اندر امکان بنا کر مسئلہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن میں نابالغے کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فإن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر۔ جو ایسی عورتیں ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اب ان کو حیض نہیں آتا ہے، فعدتهن 3 أشهر، تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ اگلا جملہ پڑھو، واللائي لم يحضن، اور جن بچیوں کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ہے ان کی مدت، ان کی عدت بھی کیسے ہوگی؟ 3 مہینے ہوگی۔ تو یہ نابالغ بچیاں ہیں جن کو حیض ابھی نہیں آ رہا ہے، ان کو عدت کب کرنی پڑے گی؟ جب طلاق دے گا ان کا شوہر ان کو، اور طلاق کب دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں یہ بات ممکنہ صورتوں میں شامل ہے کہ جس میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جو بات اللہ کے یہاں قابل اعتراض نہیں ہے وہ آپ کے یہاں قابل اعتراض کی کیا حیثیت ہے؟ دوسری بات ذہن نشین رکھو، ہمارے دانشوروں کا بیچاروں کا جنہیں دین کا حیضہ ہو گیا اور دین ہے نہیں، دین جانتے نہیں، لیکن دین داری کا خمار ہو گیا کہ چند کتابیں پڑھتے ہیں کہ ہم دین جانتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی یوں تو دنیا میں ہر آدمی کسی پہ بھی اعتراض کر دے گا، پھر تو بوڑھی عورت پہ بھی اعتراض ہو سے بوڑھی سے کیوں کرا بھائی نکاح؟ نکاح تو آدمی مستی کے لیے کرتا ہے، اور بڑھاپے میں کیا مستی رہی تو بڑھاپے میں کیوں نکاح کرتے؟ ہر چیز پہ اعتراض ہوگا نا۔ نماز پڑھتے ہو صاحب، نماز اللہ کو یاد ہی تو کرنا ہے، ایک ہی دفعہ کر لو، 5 دفعہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایسا دنیا میں کون سا کام ہے جس پہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں؟ ہر چیز پہ کریں گے تو سارے دین کو چھوڑتے چلے جاؤ گے۔ کسی اعتراض کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ یہ ہے کہ غلط ہے تو عقلاً اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل پیش کرو۔ اگر دنیا کا کوئی دانشور بکواس کیے بغیر محض عقلی دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کرے کہ نابالغ لڑکی سے نکاح کرنے میں یہ خرابی ہے تو ہم اعتراض کو مان لیں، لیکن دنیا کا کوئی دانشور عقل مند دلائل کی بنیاد پر قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، بکواس نہیں کر سکتے۔ عقلی طور پر کوئی ایسی دلیل دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا جو یہ ثابت کر دے کہ کم عمر کی بچی سے نکاح کرنے میں یہ قباحت ہے۔ کوئی قباحت نہیں ہے۔ جب کوئی قباحت ہی نہیں ہے اور عقل اس کو برا تصور نہیں کرتی ہے تو کسی بھی محمل آدمی کے برا کہنے کی وجہ سے اب بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں، یہ کون سی بات ہے؟ حضرت عائشہ کا نکاح تھوڑی ہی عمر میں ہوا تھا، اور اس کے ایک نہیں بے شمار دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ حدیث بھی بنے کیا کہتی ہے؟ لم عاقل، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں جب شعور آیا تو ہمارے ماں باپ اسلام پر آئے تھے، تو گویا کہ اسلام کی آمد کے وقت یہ چھوٹی سی تھی تبھی تو یہ بات کہہ رہی ہیں، اور اگر یہ عمر رسیدہ ہوتی تو یہ بات کیسے کہتی؟ پیچھے آپ نے روایت پڑھی کل کے سبق کے اندر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت تشریف لائے سفر سے، تو دیکھا کہ ایک طاق پہ پردہ پڑا ہوا، اس میں کچھ جے رکھا ہوا، پوچھا کہ آئی میری گھوڑی ہیں، تو یہ بیچ میں کیا رکھا ہے؟ یہ گھوڑا ہے۔
اور یہ کیا لٹک رہا ہے؟ یہ اس کے پر ہے، گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں۔ اچھا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا نہیں سنا آپ نے اس کے پر تھے؟ تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہ گڈے گڑیے جو لکڑی اس کے جو ہے کتروں کے بنا کر کھیلتی ہیں، یہ 20-30 سال کی جوان لڑکیاں کھیلیں گی، 40 سال کی، یہ کوئی 5-7-10 سال کی بچیاں کھیلتی ہیں۔ حضرت عائشہ جب آئی ہیں مسلم شریف کی روایت میں کہ حضرت کے وَلُعُبُهَا مَعَهَا، وہ جو ان کے کھلونے تھے نا گھر میں کھیلنے کے، وہ گڈے گڑیا وہ ساتھ لے کر کے آئی تھی۔ تو گڈے گڑیا اور کھلونے اور جھنجھنے لے کر کون آئے گی؟ جو بالغ لڑکی ہے وہ سسرال میں جھنجھنے لے کے آئے گی، جھنجھنے اور گڈے گڑیا وہی لے کے آئے گی جو منی ہے ابھی ذرا سی لاڈلی ہماری بات۔ بہت سارے دلائل اس کے ہیں، اس لیے کسی بیوقوف کی بکواس سے آپ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہیے کیا اس لیے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی اس لیے کیا۔ اگر تمہیں برا لگتا ہے تو عقلی دلائل کی بنیاد پر خرابی ثابت کر کے دکھاؤ۔ کوئی مائی کلام قیامت تک کوئی عقلی خرابی ثابت کر کے نہیں دکھا سکتا، اور کوئی دکھا دے تو میرے پاس بھی آنا سکتا۔ سمجھ گئے بھائی؟ اور ہمارے یہاں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب حضور ہمارے یہاں تشریف نہ لاتے۔ دیکھو یہاں بھی بعض لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت نے کو فرمایا ذوالحبا تزدد حبا، بھائی ہر وقت مت جایا کرو کہ جب دیکھو اس کی بات جب نہ پھر نامہ کر دیا، ذرا رک رک کے جایا کرو نامہ کر کے، اس کو محبت روز روز جاؤ گے تو لوگ اٹھا جائیں گے، تمہاری قدر کم ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو تو فرما رہے ذوالحبا روز روز بن جا کرو، اور آپ کو روز جاتے تو اچھی طرح سمجھو ذوالحبا تزدد حبا، یہ روایت اور تعلیم عام لوگوں کی نہیں ہے، اور جو جگری دوست ہوتے ہیں وہ اس تعلیم سے مستثنا ہے۔ دیکھو جس سے آپ کا ایک سطحی تعلق ہے اس کے روزانہ جا کے سلام جوڑو، السلام علیکم السلام علیکم، تو اٹھتا جائے گا یار مطالعہ کروں تیرے سلام سن، روز آ کر کے بیٹھ کے میں اپنا کام کروں تیری ضیافت کروں۔ لیکن ایک ہوتا بے تکلف جگری دوست، اس کے روز آنے سے فرحت ہوتی ہے، انبساط ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور جو ذہن کے سارے بوجھ ہوتے ہیں، تھکان ہوتی ہے، وہ بے تکلف دوست آ کر کے بیٹھا 2-4 منٹ اس سے باتیں بھی گپ شپ لڑائی طبیعت کو شاشت آ گئی، تو اس کے آنے سے خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اتفاق سے کسی دن نہ آئے تو آدمی بے چین ہو جائے، کیا ہوا آج تو آئے ہوتا ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صدیق اکبر کا جگری دوستان ہے، وہاں روز روز آنے سے مشقت نہیں ہوتی، نہ آنے سے مشقت ہوتی، اس لیے حضرت روزانہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت پیغمبر علیہ السلام کے وزیر تھے، اور وزیر اور بادشاہ کو تو بار بار مشورہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اگر ہفتے کا روٹین بنا لے کہ ایک ہفتے میں ملاقات ہوا کرے گی تو سلطنت کا کاروبار تو بڑا غلط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ وزیر ہیں، اور وزیر اور بادشاہ کی ملاقات روز روز ہونی ضروری ہے، بلکہ دن میں کئی بار ہونی پڑتی ہے، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ بات سب کے بھائی جی۔ پیغمبر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام 2 مرتبہ نہ آتے۔ ثم بدا لأبی بکر فابتنى مسجدا، پھر حضرت صدیق اکبر کے ذہن میں مسجد کا خیال آیا تو آپ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی، اور اس میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے، وَيَقْرَأُ القرآن، اور قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ، جو مشرکین کی عورتیں آ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی، ان کے بچے آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وَهُمْ يُعْجَبُونَ مِنْهُ، اور وہ اس کو بڑا پسند کرتے تھے، اور ابو بکر کو دیکھتے تھے، اور ابو بکر بہت زیادہ روتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے، اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ بس جب وہ قرآن پڑھتے تھے فَأَفْزَعَ ذَلِكَ، قریش مکہ کو اس بات سے گھبراہٹ پیدا ہو گئی تو انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آ گئے تو ایک موقع پر یہ کہا کہ حضرت جب یہ لوگ نہیں چین دے رہے تو جیسے اور لوگ چلے گئے میں بھی چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا چلے جاؤ، چل دیے۔ راستے میں ان کو ابن الدمنہ ایک شخص، ابھی کہاں جا رہے ہیں؟
مکے والے پریشان کر رہے، مار پیٹ کر رہے، کہیں چلا جاؤں گا، اللہ کی زمین وسیع ہے، دنیا بھر میں گھوموں گا، اللہ کا نام لیا کروں گا۔ تو جو 5 وصف حضرت خدیجہ نے حضور کے بیان کیے تھے، جو بخاری کی دوسری حدیث میں آپ پڑھ کر کے آئے کہ جب پہلی وحی آئی حضرت گھبرا رہے تھے تو پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی حضرت خدیجہ نے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں۔ وہی 5 خوبیاں ابن الدغنہ نے ابو بکر کے بتائی کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں، آپ جیسا آدمی مکے سے چلا جائے تو مکہ تو اجڑ جائے، آپ بھی جا سکتے ہیں، اور آپ ایک کام کرو کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آئے انہوں نے اشراف مکہ کو جمع کیا اور اعلان کیا آج سے ابو بکر میری پناہ میں ہے، کوئی ابو بکر کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ سب مان لیا، صدیق اکبر رہنے لگے۔ اب حضرت نے اب نماز پڑھنی شروع کی، زور تہجد کی جب پڑھنے لوگ آتے جاتے تھے تو اب لوگوں نے ابن الدغینہ کو جا کے پکڑا، دیکھو جی آپ نے پناہ دے دیا تھا، یا تو آپ اپنی پناہ ختم کرو ہم ان سے سلٹیں گے، یا پھر ان کو روکو کہ وہ قرآن نہ پڑھا کریں، ہمیں اپنے بچوں کی بے دین ہونے کا اندیشہ ہے۔ ابن الدغینہ نے کہا بھائی دیکھو میری عزت کا سوال ہے، یہ کام مت کرو۔ فرمایا کہ بھائی یہ کام تو میں بند نہیں کر سکتا، آپ کو اگر دشواری ہے تو آپ اپنی پناہ واپس لے لیں، واپس لے لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہاں سے یہ ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی، اور صحن لمبے کنارہ ہوتا ہے تو گویا کے راستے میں مسجد بنائی جا سکتی ہے، یہ ان کا استدلال ہے۔ باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في داره يغلق عليه بازار الباب۔ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا بیان۔ دیکھو ہمارے زمانے میں جو بازار کی مسجدیں ہیں وہ اس حدیث کا اس ترجمے کا مصداق نہیں، اس لیے کہ ان میں نماز پڑھنا تو بالکل صحیح سی بات ہے، بڑی نماز کے لیے ہے اور باقاعدہ امام جماعت سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ بازار کی مسجد سے مراد وہ مسجد ہے کہ جہاں کہیں مسجد نہیں ہوتی تھی، پہلے نماز کے لوگ بڑے شوقین تھے، تو کھیتوں میں، باغوں میں، بازاروں میں ایک چبوترا سا بنا لیا کرتے تھے، جب تک وہاں رہتے تھے نماز پڑھتے تھے، گھر چلے گئے تو بس ختم بات، 4 دن کے بعد پھر لوٹ کے آئے۔ تو پہلے زمانے کے جو بازار تھے وہ آج کی طرح بہترین بلڈنگوں پہ نہیں تھے، جیسے ہمارے زمانے کے اندر پیٹھی ہوتی ہے نا، پیٹھی، پہلے بازار اس طرح میدان ہے، لوگوں نے دکان لگا دی، چلے گئے، پیٹ لگ رہی ہے تو باہر ہے، پیٹ نہیں لگ رہی تو ایسی پیٹوں کے میدان میں کوئی چبوترا بنا لیے جائے کہ بھئی جس دن پیٹ لگا کریں گے اس دن یہ نماز پڑھ لیا کریں گے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں ایسا کرنا درست ہے، ان چبوتروں پر، ان جگہوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا بیان۔ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے جس کا دروازہ بند تھا۔ ابن عون نے اپنے گھر میں مسجد بنا رکھی تھی، اور جب بند کرتے، رات کو بند کرنے کا وقت بند کر لیا دروازہ، نماز پڑھتے تھے۔ یعنی بازار میں، باغ میں، کھیت میں کوئی چبوترا وغیرہ بنا لے اس میں بھی نماز ہو سکتی ہے، گھر میں کوئی آدمی کوئی تخت چوکی ڈال لے، کوئی جگہ بنا لے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے گھر میں پڑھنے والے کی نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور بازار میں نماز پڑھنے پر بھی فضیلت رکھتی ہے۔ گھر کی نماز اور بازار کی نماز سے افضل مسجد کی نماز ہے۔ کتنی افضل ہے؟ 25 درجہ، 25 درجہ افضل ہے۔ کیوں یہ فضیلت کیوں آئی ہے بھائی؟ کہ اس میں بہت ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ بس تم میں سے جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، واصل مسجد اور وہ مسجد آئے صرف نماز کے لیے، لم یخطو خطوۃ الا رفعہ اللہ بہا درجہ، تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے مگر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور حتی عنہ بلا خطیئہ، اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔
کب تک یہ سلسلہ جا رہا ہے؟ حتیٰ یدخل المسجد، گھر سے مسجد تک جتنے قدم ہے ہر قدم کے یہ ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک وہ نماز اس کو روکے رکھے، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، کان فی صلاۃ، تو وہ نماز ہی کے حکم میں ہوگا۔ وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک وہ اسی جگہ بیٹھا رہے گا جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ اس جگہ سے مراد مسجد ہے، مقام 2 فٹ کی جگہ، یعنی یہاں اس نے نماز پڑھی تھی، سلام کرنے کے بعد وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے من، یعنی کہیں بھی مسجد کے اندر رہے گا تو فرشتوں کی دعا اس کو ملتی رہے گی۔ کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دیجیے اور اللہ اس بندے پر رحم فرما دیجیے۔ کب تک دعا کرتے ہیں؟ ما لم یؤذی، جب تک کہ یہ فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرشتوں کو تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ بدبو سے، یعنی جب تک یہ مسجد میں بھی خارج نہیں کرے گا، وضو نہیں چھوڑے گا، تو 10 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے جب تک رہے گا، فرشتے کی دعا اس کو دیتے رہیں گے اور فرشتے لکھتے رہیں گے کتنی دیر تک یہ نماز میں مشغول اور مصروف رہا۔ باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ۔ یہ ہے تشبیک اصابع، انگلیوں میں انگلی ڈالنا جب نماز کا وقت بالکل قریب ہو، آدمی نماز کا ارادہ کر رہا ہو، تو یہ کیفیت نماز میں بھی اور نماز کے وقت یہ کیفیت پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کیفیت جانب نوم اور جانب غفلت ہے۔ ایسے کرنے سے سستی سے آتی ہے، اور سستی آ گئی تو نماز پڑھنے طریقے سے نہیں ہو سکتی، اس لیے نماز اور نماز کے آس پاس ایسا کرنا یہ ناپسند ہے۔ لیکن نماز کے اوقات کے علاوہ کوئی آدمی اگر ایسے کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نماز کا وقت نہیں ہے اور مسجد میں ہے تب بھی ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات۔ اس کے ممانعات کب ہے؟ جبکہ دوران نماز کا وقفہ چل رہا ہو، نماز شروع ہو چکی ہے، شروع ہونے والی ہے، تو اس سے بچو تاکہ سستی اور غفلت پیدا نہ ہو۔ مسجد میں انگلیوں میں انگلی ڈال کر کے بیٹھنے کا بیان، اور مسجد کے علاوہ جب مسجد میں کر سکتے ہیں تو دوسری جگہ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمر وقال شبك النبي پیغمبر علیہ السلام نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی۔ جب حضور نے ڈالی تو معلوم ہوا کہ ڈالنا جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو حضور کو ڈالتے۔ وقال عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فقومه۔ عاصم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے ابا حضور سے سنی تھی، لیکن پختہ یاد نہیں ہے۔ کہتے دیکھو پہلے تو یہ حدیث میں نے ابا سے سن لی تھی لیکن ذہن سے نکل گئی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت واقد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث میرے سامنے بیان کیا تو وہی ابا نے بیان کی۔ اب مجھے پکی یاد ہوئی، سنی تھی ابا سے اور پکی یاد ہوئی واقد سے سن رہے تھے۔ مجھ سے میرے ابا نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ دیکھو ادھر گیلی میں لکھا فلم احفظ، یہ نبی کے بعد 2 نمبر لکھا نا، 2 کو گیلی میں دیکھو لکھا فلم احفظ، میں نے ابا سے یہ حدیث سن لی تھی لیکن پختہ یاد نہیں ہوئی۔ فقومہ، پھر مضبوط کر دیا میرے لیے اس حدیث کو واقد نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کر کے۔ اور واقد کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے واقد کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عبداللہ ابن عمر یوں فرمایا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر کیف بکا، تیرا کیا حال ہوگا اس زمانے میں جب تو گرے پڑے لوگوں کے درمیان رہ جائے گا۔ مطالعہ کہتے ہیں تلچھٹ کو اور بھوسے کو، یعنی کام کے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اب بالکل نکمے نائے برے گندے لوگ رہ جائیں گے۔ اگر تجھے ایسے زمانے میں دنیا میں رہنا پڑا تو دیکھ کیسی پریشانی تجھے ہوگی۔ وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة
عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی دوسرے مومن کے حق میں ایسی مثال ہے جیسے تعمیر، کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ میں پھنستی ہے نا، کہتے ہیں کہ زبان میں بھی دھاڑا کاٹ دو، اگر اینٹ کے اوپر یوں اینٹ رکھو گے تو گر جائیں گے، تو ایک اینٹ کو دوسری اینٹ میں سے گھساتے ہیں نا، اب وہ پکڑ ہوگی، اب وہ دیوار گر نہیں پاتی، جیسے دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے لیے معاون ہے، اس نے اس کو روک رکھا، اس نے اس کو روک رکھا، دونوں کی مضبوطی سے اتحاد سے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کو بالکل ایسی ایک دوسرے سے مل کر کے رہنا چاہیے، ہر مومن کو دوسرے مومن کی مضبوطی کا ذریعہ بننا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، سمجھ گئے؟ آپ نے یہ بات بیان کرتے ہوئے شب کا اصابیوں اپنی انگلیوں میں سے تشریح، ایسے مومنین کو ایسے رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے اندر گھس کر کے کہ بالکل ہر وقت ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی تکلیف میں اس کا کام کریں۔ وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شميل قال اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين۔ وہ روایت پیچھے بھی گزر چکی ہے، وقت ختم ہونا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں اس روایت، ٹھیک ہے نا؟ وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شميل قال اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي، آپ نے ان دو نمازوں میں سے جو زوال کے بعد دوپہر کے بعد پڑھی جاتی ہے کوئی ایک نماز پڑھی، یعنی راوی کو شک ہے کہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، دونوں میں سے کسی ایک رکعت کا واقعہ۔ قال ابن سیرین قد سماها ابو ہریرہ، ابن سیرین کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تعین کر کے بتائی تھی ظہر یا عصر، لیکن مجھے یاد نہیں رہی۔ فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه، وسیع ترجمہ الباب کے حضور نے تشبیہ فرمائی تھی، ٹھیک ہے بھائی؟ ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى، یعنی ایسے آپ نے ہاتھ یوں کیے اور ایک لگا کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔ وخرجت سرعان من ابواب المسجد، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سلام گرنے کے بعد بیٹھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سلام میرا یہ چالو ہو جائے۔ تو جو جلدی جانے والے لوگ تھے وہ تو مسجد سے نکل بھی گئے تھے، ہوتے بیٹھنے لگے تھے، اور جو جلدی نکلنے والے لوگ تھے وہ تو مسجد سے نکلنے لگے تھے۔ تو لوگوں نے کہا وسیرت الصلاۃ، حضرت نماز کی کچھ رکعتیں گھٹا دی گئی کیا؟ اور ان لوگوں میں ابو بکر و عمر بھی تھے، ان کو تو بولنے میں خوف ہوا، اور لوگوں میں ایک ایسے شخص بھی تھے جن کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، اسی لیے ان کو ذوالیدین کہا جاتا، ہاتھوں والوں۔ انہوں نے کہا حضور انسیتا ہم وسیرت الصلاۃ، حضرت بھول لگ گئی آپ کو نماز میں، نماز چھوٹی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لمن سمجھ، نہ مجھے بھول لگی نہ نماز چھوٹی ہوئی۔ وہ کہنے لگے فقال اكما يقول، جب انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت دونوں میں سے ایک کام تو ضرور ہوا، تو حضرت نے پوچھا اکما یقول، بھائی کیا بات ایسی جیسے ذوالدین کہہ رہے واقعی کم رکعتیں پڑھی تھی نا؟ لوگوں نے کہا جی حضرت ایسی ہوا۔ فتقدم، حضرت فوراً آگے بڑھے، فصلی ما ترکا، اور جو نماز چھوٹ گئی تھی اس کو آپ نے پورا کیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، اور جیسے پہلے سجدہ کیا تھا ویسا ہی اس نے لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر تکبیر کہی، اور پھر تکبیر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، اور پہلے جیسا ہی اس نے طویل سجدہ کیا۔ ثم رفع رأسہ، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر فرمایا۔ فربما سألوہ ثم سلم، کہتے جب یہ روایت بیان کی نا کہ پھر دوسرا سجدہ سہو کرنے کے بعد حضرت نے سر اٹھا لیا، بس یہاں روایت پوری کر دی راوی نے۔ تو ان کے جو شاگرد تھے کبھی کبھی یوں پوچھتے تھے کہ اب سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر بھی حضرت نے سلام پھیرا تھا یا یوں ہی کھڑے ہو گئے تھے؟ تو کبھی کبھی لوگ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے تھے ثم سلم، پھر سلام بھی پھیرا تھا حضرت نے، فیقول،
تو ابن سیرین یوں کہتے تھے جواب میں، نبئت ان عمران ابن حسین، ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ثم سلم، یعنی سجدہ سہو کرنے کے بعد تشہد پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ سلام پھیر کر نماز کی تکبیر کرنی